کوئی لٹرلی مطلب مت لیجیے گا. بالکل وہ پنجابی میں تو کہتے ہیں نا رب نے اڈے کے قسم. صحیح ہے. تو اس لیے وہ کانسٹیٹیوشن قریب ہے کہ ساسو ماں, تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اور میرا قطن کوئی علم نہیں ہے بندیال صاحب کی طرف یا ان کی ساسو ماں کی طرف. میں ہمدرد صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. اچھا 2 منٹ سر, جو توشہ خانہ کیس میں سے یہ کہا گیا کہ جلد بازی کی ہے, تو جو سپریم کورٹ اس وقت جو ہو رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے بہاف سے بھی یہی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں کل کا جو آرڈر ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جلد بازی کی گئی ہے, وہاں پہ تو جج صاحب جو تھے وہ بڑے آرام سے انتظار کر رہے تھے. 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بھی آگے اپنا موقف بیان کریں, آگے اپنا موقف بیان کریں. میں حیران ہوا اس آرڈر کو دیکھ کے جس میں نوٹس ایشو کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ایز اف وہ ان کو انہرڈ کنڈیم کر دیا گیا ہے. جو شخص اپنا ہیئرنگ کی اپرچونٹی کو خود ہی ضائع کرنا شروع کر دے, آئے ہی نہ, اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی آف ہیئرنگ نہیں دی گئی؟ تو میرے تو بڑے تحفظات ہیں اس آرڈر کے بارے میں جو انہوں نے کل پاس کیا. عرفان قادر صاحب جیسے بندیال صاحب کا ایک سیکنڈ آپ کا سوال جی سر میرا تھا. آپ کا 1 سیکنڈ. سر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا اور کہا جا رہا ہے کہ حق دفاع میں نہیں دیا گیا, اس کے علاوہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا, ایک دن میں 3 بار جو ہے انہیں صرف آدھے گھنٹے یا گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مہلت دی گئی, کیا آپ نہیں سمجھتے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ جس طرح نواز شریف صاحب کو کیا گیا تھا وکٹمائز پولیٹیکلی, اب عمران خان صاحب کو کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس لیے نہیں ہے کہ گواہ جو ہے اگر اپنا وہ بیان دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے 4 گواہ اور آئیں گے یا 6 گواہ یا 10 یا کل کو کہہ دیتا ہے میں 100 گواہ کرانا چاہتا ہوں, تو پھر جج یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی ریلیونس کیا ہے اس ایویڈنس کی جو آنے والا ہے, خاص طور پہ جہاں ڈائریکٹ ڈاکیومنٹری ایویڈنس آ جائے تو وہاں پہ تو ویسے ہی اورل ایویڈنس ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے. اور غالباً یہی جج صاحب کے ذہن میں بھی تھا, اور یہ جو قانون شہادت کے جو پرنسپلز ہیں, جو اصول ہیں, وہ اتنے ٹھوس ہیں ایویڈنس ایکٹ میں جو دیے ہوئے ہیں کہ اس پہ جج کو بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ آپ 50 گواہ 10 گواہ 4 گواہ یہ سارے ارریلیونٹ ہیں, اور یہی انہوں نے کیا ہے اور ٹھیک کیا. سر تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس کے مینٹیبلٹی کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں, لیکن اس کا فیصلہ نہیں آیا اور فیصلے سے پہلے جج ہمایوں دلاور نے اپنا فیصلہ دیا. تو کیا سر آپ نہیں سمجھتے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے جج ہمایوں دلاور کو؟ میں تو بالکل, یہ ہمایوں دلاور نے انتظار کیا نا جی. ہائی کورٹ نے یہی کہا تھا نا کہ اپنا موقف جو ہے ان کے آگے پیش کریں, ہمایوں دلاور صاحب کے آگے, جو مینٹینیبلٹی کا اور وہ اس پہ انتظار کرتے رہے. انہوں نے کہا جی آئیں موقف دیں, جیسے ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم موقف سننے کو تیار ہیں, آئیں. انہوں نے کہا نہیں آئیں بائیں شائیں, یہ نہیں آئے. اس کے بعد یہ ہوا ہے. سو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ موقع انہوں نے نہیں دیا. جی عرفان قادر صاحب چیف جسٹس بندیال صاحب 25 دن بعد ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کا ٹینیور کیسے دیکھیں گے؟ جوڈیشل جو ججز کا ہوتا ہے کنڈکٹ, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا. چیف جسٹس سے جو بننے والے ہیں نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب, ان کے حوالے سے ان کو بینچ میں نہیں بٹھانا, کیا کہیے گا آپ اس بارے میں؟ بندیال صاحب ایز چیف جسٹس میں جو سمجھتا ہوں انہوں نے کورٹ کو اور ججز کو اپنے ساتھ کیری نہیں کیا, ان سے مشاورت بھی اتنی نہیں کی. جوڈیشل کمیشن میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ کہ ٹینشن کا سا سما نظر آیا جج صاحبان کے درمیان. تو چیف جسٹس کے لیے بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے ساتھی ججوں سے آپ ایک ہم آہنگی رکھیں گے. وہ ہم آہنگی جو ہے وہ بندیال صاحب میرے نزدیک رکھنے میں کامیاب تو کیا ناکام ہوئے. عرفان قادر صاحب 90 دن میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ 90 دن کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل غلط تھا, کیونکہ 90 دن کا ڈیٹ دینا انتخابات میں وہ سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے. 90 دن وہاں پہ آتے ہیں جہاں کے صدر پاکستان اپنی صواب دید میں, قومی اسمبلی یا گورنر اپنی صواب دید میں صوبائی اسمبلی جو ہے تحلیل کرتے ہیں, تو وہاں وہ ڈیٹ دیتے ہیں. ادروائز یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا جس میں کہا گیا کہ صدر کبھی ڈیٹ دیں گے اور کبھی گورنر دیں گے, اور پھر سپریم کورٹ نے خود ڈیٹ دے دی 14 کی. آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی, اور لہٰذا یہ 90 دن والی بات جو ہے کوشش حتی الامکان کرنی چاہیے کہ 90 دن میں ہو, لیکن کچھ ایسے یعنی وجوہات ہو سکتی ہیں. جس طرح سینسس ہے فار ایگزامپل, اگر لیٹسٹ سینسس آ گیا ہے اور اس پہ اگر ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی تو پھر قدرتی بات ہے معاملہ جو ہے وہ آئین کی منشا کے تحت 90 دن سے آگے بھی جا سکتا ہے. اسی لیے آرٹیکل 254 جو ہے اس میں اس چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز آئین میں جو مدت معین ہو اس مدت میں نہ بھی ہو سکے تو پھر بھی آپ اس کو کریں گے, اس سے وہ انویلڈ نہیں ہوگی.
اچھا سر، پارلیمان نے قانون سازی کی تھی اور اس میں اختیار جو ہے تاریخ دینے کا الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا. اب صدر نے دوبارہ میرے خیال نومبر کی کوئی تاریخ دی تھی. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ غلط کیا صدر صاحب نے. صدر صاحب کا کوئی قانون میں آئین میں رول ایسا نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر ان کا کوئی ایسا منصب جو ہے ان کے فرائض منصبی میں شامل بھی نہیں ہے تاریخ دینا، تو وہ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر فرائض منصبی میں کچھ شامل بھی ہو تو وہاں پہ آرٹیکل 48(1) بھی ہے، جس کے تحت صدر پابند ہیں اپنے جو بھی وہ کام کریں گے، جو بھی فرائض منصبی ادا کریں گے وہ وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہیں وہاں پہ. سر یہ بتائیے گا، جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں سر قانون بعد میں بنایا گیا ہے اور سر آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ الیکشن کے لیے تاریخ دے دے. تو سر کیا آئین جو ہے آئین سپریم نہیں ہے سر قانون سے؟ آئین سپریم ہے. 186 آرٹیکل کے ذریعے سپریم ہاں، آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں سکے آپ، یا میں سمجھا نہیں سکا. آئین بالکل سپریم ہے، اور یہ جتنے معاملے ہمارے سامنے ان اسمبلیوں کی تحلیل کے ہیں وہاں پہ صدر نے اپنی صوابدید میں چونکہ تحلیل نہیں کی، اور اگر صدر اپنی صوابدید میں تحلیل نہ کرے تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ڈیٹ صدر دے.